احمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. الحمد لله رب العالمين. مخلص مسلمان بزرگوں، عزیز ساتھیوں، السلام علیکم. جدا انسان اللہ دی نعمت دی بے قدری، نا قدری، نا شکری کرنا اپنی زندگی دے اندر دائمی طور تے جرم کر کے مجرم بندا ہے. اس آدمی تے اللہ دی سب تو پہلی جیڑی گرفت آندی ہے او اے ہے کہ اس بندے دے دل وچوں اللہ سکون ختم فرما دیتا ہے. دوسرا، اس بندے دی زندگی دے اندر اسے واسطے پنجابی مقولہ یا اکھان مشہور ہے، رب رسے تے اللہ دی نعمت دی شناخت، معرفت، پہچان اور قدر اور شکر کرنے والا آدمی اس نو اگر 7ویں دن بھی ایک روٹی کھاون دی اللہ نے نصیب فرمائی ہے، او کھا کے تے ول بھی آدا الحمدللہ، اللہ تیری ذات دا بے شمار شکر ہے کہ تو 7ویں دن تا اپنی نعمت نو میرے حصے چ فرمایا ہے اور مینو موقع دیتا ہے اے مینو نعمت دے کے تاکہ تیرا میں رب دا رج رج کے شکر تا ادا فرما لوں. ایسا آدمی پھر اگر ساری دنیا بھی اس دی مخالف ہو جائے، دشمن ہو جائے، اس بندے دے دل دے اندر چونٹی دے سر جتنا بھی ملال نہیں آتا. کیوں؟ اللہ دی نعمت دی شناخت پہچان کرنے والا آدمی
سب تو پہلے اپنے وجود دی سیان کردا ہے کہ اشرف المخلوقات جو مینوں بناون والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ میرا وجود بھی اللہ دی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر اللہ کریم مینوں کتیاں سوراں گدڑاں وچوں بنا چھڑیندا تاں وی اونوں کون روکن والا ہے؟ یہ اس دا خاص میرے اتے فضل ہویا ہے کہ اس نے مینوں اپنی قدرت دے دوواں ہتھاں نال سونا انسان بنایا۔ قرآن مقدس دا مطالعہ کر کے دیکھو، پر شومی قسمت یہ ہے کہ تانوں دنیا دے ہر معاملے دا پتہ ہے مگر دین مصطفیٰ دا پتہ کوئی نہیں۔ اس دی وجہ یہ ہے کہ اسا صرف ہون کلمے دی حد تک مسلمان ہیں، مگر حقیقت اسلام نو سکھن واسطے ساڈا رب دی کتاب قرآن نال تعلق کوئی نہیں رہا۔ الٹا ہن جڑا بندہ اللہ دی کتاب قرآن دی بات کردا ہے انہوں لوگ آدھے پرویزی ہے، انہوں لوگ آدھے اے حدیث دا منکر ہے، انہوں لوگ آدھے ہیں کہ اے یہودی ہو گیا ہے۔ اگو اسا تسا ہوندے ہیں ان پڑھ قسم دے لوگ، او جدہ یہودی دا نام سن دن ترے ویندن بھئی اے یار کو نوی بلا نکلی ہے، لہذا انہاں دے کولوں بچ کے رہو۔ تے جے کوئی سیاںا بندہ ہوندا ہے انہاں دی ایک گل سن کے والو سچیندا ہے آدھا ہے یہودی تے اسلام دا کیڑا جوڑ ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والا، اللہ دے قرآن نو پڑھ پڑھ کے سناون والا، محمد دی سنت تے عمل کرنے والا یہودی کیویں ہو سکتا ہے؟ مگر نہیں، انہوں نے بس یہ فتویٰ لایا ہے، سنن والے نے انہوں نے پچھو ٹر پہ کہ واقعی یہ کوئی نواں فرقہ ہے، نواں کوئی مذہب نکلے آئے۔ حقیقت اصل بات یہ ہوندی ہے کہ او بندہ ساری دنیا دیاں کتاباں نالوں اہمیت، عزت تے عظمت تے فضیلت دیندا ہے تو صرف رب دے قرآن نو دیندا ہے۔ اللہ دے قرآن نو عزت تے عظمت تے اہمیت دیون دا جرم اے ہے کہ مولوی انہوں آدھے یہودی ہو گیا۔ حالانکہ دنیا دا ہر کفر تے باطل نو آ کے مٹایا ہے تو اللہ دے قرآن نے مٹایا ہے۔ اس واسطے اللہ کریم نے انسان دے وجود نو بھی جڑا تخلیق فرمایا ہے، اے رب دی بہت بڑی نعمت ہے۔ سارا وجود تو اپنی جگہ تے رہ گیا۔ تسا جتنے بیٹھے ہو اپنے ہاتھ دی الٹ ہتھیلی تے ویکھو، بال جمے ہوئے ہیں، مگر غور نال ویکسو تو جتھے وال دا مڈھ ہے چھوٹا جی انجے سوراخ بھی محسوس ہوتا ہے، باریک جیا سوراخ بھی ہے۔ کوئی پودا لاونا ہوئے تو انہوں تھوڑا جیا کھڈا کھٹ کے وچ اس نو پور کے ادو آدو مٹی دی سپورٹ دیونی پوندی ہے، دیونی پوندی کہ نہیں؟ نہیں تو اوتے ڈھان دا خطرہ ہوندا ہے۔ ایو ایک وال ہی ویکھ لے، باریک جیا بال ہے مگر کھڈا کھٹ کے اللہ وچ کھلا رہا ہے، ساری دنیا دیاں طاقتاں کٹھیاں ہو جاویں، اللہ دا ایک وال لگو ہوئی کوئی پھوکے نال پٹ سکدا ہی کوئی نہیں۔ سارا وجود تو اپنی جگہ تے رہ گیا،
جیڑا ایک وال رب نے انسان دے وجود تے بنایا ہے، اس ایک وال دی نعمت دا بھی ساری زندگی بندہ شکر ادا کرتا رہے تو حق ادا نہیں کر سکتا۔ اس واسطے اللہ دے قرآن نے فرمایا جداں بندہ میں رب دی نعمت کھا کے تے ول بھوک دئی مینوں ہے، میں رب دی نعمت دی بے قدری بھی کردا ہے، تو سب تو پہلے میں رب دی گرفت اس بندے دوتے اے آندی ہے کہ اس دے دل دا چین میں اللہ مٹا چھوڑے گا، ختم کر دے گا۔ دوسری اللہ دی گرفت اے آندی ہے کہ اللہ کریم اس نو پھر سمجھن والی جڑی قوت رکھی ہوئی ہوندی ہے اس قوت نو بھی اللہ سلب فرما لیندا ہے۔ جیڑا میں اگے تانوں آکھیا بھی رب رسے تے مت، اللہ اودی مت ہی کھو لیندا ہے۔ انج دا او احمق ترین بندا ہے کہ کفر نو اسلام سمجھدا ہے تے اسلام نو کفر سمجھدا ہے۔ قرآن مقدس دے اندر سب تو زیادہ جڑی قوم دا اللہ نے ذکر فرمایا ہے وہ بنی اسرائیل دا ہے۔ بنی اسرائیل چو ہی پھر اگاں ڈھیر ٹولے نکلے، کئی اللہ دے پیغمبر دی شریعت تے قائم رہ گئے، کئی پھر اللہ دے پیغمبر دیاں شریعتاں نو بگاڑ کے تے اپنا ایک اختراعی مذہب کڈ لیا۔ یعنی انہوں نے آکھیا بھئی عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ دا پیغمبر ہے۔ عیسائیوں نے آکھیا عیسیٰ ابن اللہ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ دا بولو پترے۔ مختلف فرقے بڑھتے گئے۔ اللہ دا قرآن فرماتا ہے مختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءہم العلم بغیا بینہم، انہاں دا آپس وچ اختلاف اس وقت ہویا ہے جدا انہاں دے گھر تک میں رب نے علم والی نعمت رو پہنچایا۔ انہاں دے مولویاں تے پیراں نے اپنی ضد تے تعصب دی وجہ تو جدا رب دے پیغمبر دی شریعت دی مخالفت کی تھی، اس وقت اللہ نے اس قوم نو ٹکڑے ٹکڑے کر چھوڑیا۔ اللہ فرماتا بغیم بینہم، اے انہاں نو پتہ ہے کہ اللہ دی کتاب لا رہے ہے سچی ہے، سچ کوئی شک دی گنجائش نہیں ہے۔ بغیم بینہم، صرف اس ڈھڈ پیچھے ضد تے تعصب دی وجہ تو کافر تے مرتد ہو گئے، مگر اللہ دی کتاب تے سچا ایمان لے آونا گوارا نہ کیتا۔ ایک کہیں دسے ہے بولو یار، بغیم بینہم، بغاوت تا جان دے ہو، اے باغی دا معنی ہے بغاوت، یعنی دین حق تو نکے کی تھی، بولو یار بغاوت کی تھی۔ تو بغاوت دی کوئی نہ کوئی تو بنیاد ہوندی، کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوندی، یا پیو دادے دی آ گئی، یا اپنی پارٹی تے جماعت والی آ گئی کہ میں میاں ہون جویں میرا عزیز آیا ہے حقیقت نو سٹیج تے کھلو کے بیان کرنا، اے بھی بڑی جرت دا کام ہے۔ چنگے چنگے شیخ الحدیث حقیقت تے پردہ پا کے بے ایمان ہوئے بہن، یہ بھی بڑی جرت ہوندی ہے کہ عوام الناس دے سامنے بندہ اپنے دل دی حقیقت نہ کھول کے اظہار چا کرے۔ اللہ شاءاللہ استقامت نصیب فرمائے۔ ضد اور تعصب دی وجہ تو وہ مولوی آپس میں لڑ گئے، اختلاف پیدا ہو گیا۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے کہ جدا
اللہ دی نعمت دی عزت اور قدر بندے دے دل نہیں جو ختم ہو جائے، اس وقت اس قوم نو اللہ تباہ و برباد فرما دیتا ہے۔ اس دی مثالاں دیتیاں قرآن پاک نے۔ ایک قوم ایک ٹولہ آکھن لگا اللہم ربنا انزل علینا مائدة من السماء، اے اللہ اساں جنگل چ ودے آئے، ساڈے کولوں کھاون پیون دا وی سامان کوئی نہیں، دوسرے نمبر تے ساڈے سر دے اُتے کوئی چھت وی کوئی نہیں، دوپہراں تے چڑھدا ہے جداں سورج، وجود ساڈا سورج دی ہیٹ تے حدت تے گرمی دی وجہ تو سڑ جاندا ہے۔ اللہ مہربانی فرماویں آ، ایس گرمی تو سانو محفوظ فرماویں آ۔ اللہ کریم فرماندا ہے ظللنا علیکم الغمام، اساں انہاں دے اُتے بدلاں دے سائے کر دیتے۔ او بھائیو دھوپ دے اندر بدلاں دے سائے دا مل جاونا اے رب دی نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ جنہاں نو گل دی سمجھ آندی پئی کرم والے تھوڑے جے لوٹے تے انج کرو چا، سمجھ آندی پئی ہے نا؟ اس قوم دی کتنی اللہ دے ہاں عزت و عظمت ہے کہ اللہ کریم انہاں دا دھوپ تے رانا تے ٹرنا تے چلنا تے پھرنا وی اللہ نے پسند نہیں، جدے جدے او ٹر دے ونجنا اتو تو اللہ والوں بدلیاں دے سائے وی ٹر دے رہ ویندے ان۔ ایک دے انہاں نے دعائیں کی تھی کہ اللہ ساڈے کوئی کھانے دا وی انتظام فرماویں آ۔ اللہ فرماتا ہے انزلنا علیکم المن والسلوى، اے چیزاں میں تانوں دیندا پیاں، بٹیر وی روسٹ ہوئے ہوئے توڑے کول اپڑ ویسے تے مٹھے حلوے وی پکے ہوئے توڑے کولوں پہنچ ویسے، مگر ہکے گل دا خیال کرے آئے کلو من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، جیویں جیویں میں اللہ دیاں نعمتاں تواڈے اُتے آندیاں ونجن، کھا کے تے ول خالی ڈکار مار کے تے مینوں کانڈ نہ کر ونجیا ہے، کھاندے وی جاؤ میں اللہ تانوں پاکیزہ نعمتاں وی نوازدا جا رہا، مگر ہکو کام میں کرنا ہی نے وشکرو نعمت اللہ، میں اللہ دی نعمت دی بے قدری نہ پہ کرے آئے نہ شکری نہ پہ کرے آئے، اس دیون والے دا شکر ادا کرے آئے، اے نال نال اعتراف کرے آئے کہ نہ ہون کرن والا کوڑے، اپنیاں مرضیاں نال نعمتاں دیون والا کوڑے، تے سانو انہاں نعمتاں نو استعمال کرن دی توفیق دیون والا کون ہے؟ سارے نہیں پہ بولیں دے نعرہ تکبیر، نہیں بھائی نعرے نہیں، روزے ختم ہو گئے نا، آج تک دعا دن دے عید دا زیادہ راج تا نہیں گئے جو تا ہی پھکی کے بلندے ہی نہیں پہ کر۔ اللہ 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 فرماتا ہے وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللہ دی نعمتاں دا شکر ادا کرے آئے، متھے جھک
گیا ہے تا کہیں دے اگے بولو حمد کرے آئے تو کہیں دی کرے آئے گن گوے آئے تا کہیں دے گوے آئے عاجزی کرے آئے تا کہیں دے دربار اگے شکر کرے آئے کہ اللہ تیرے نال دا شہزور کوئی نہیں تے میرے نال دا کمزور کوئی نہیں تیرے نال دا دستگیر کوئی نہیں تے میرے نال دا فقیر کوئی نہیں ہے اللہ کریم فرماتا ہے لئن شکرتم لأزیدنکم جے تسا میری نعمتاں دا شکر ادا کریں دے رہ گئے ہوئے لأزیدنکم جے اگے ایک نعمت دیتی ہے تا یارہ اور بھی دے دے سا یارہ گناہ میں اللہ اضافہ کر کے تو انہوں نعمتاں دیوڑیاں جیویں جیویں میں رب دا شکر ادا کریں دا ویسے انجے میں اللہ کریم تینوں اور نعمتاں نال نواز چھوڑنا ہے مثلا جے کر اگے تیرے ایک کلے وچوں دا بوریاں نکل دیاں گال جے اللہ دی نعمت دا شکر ادا کرے سے تا اگلے سال دا نو بھی نال میں اللہ تبدیل کر دیونا ہے میری نعمت دا شکر ادا کریں دے جوے آئے اللہ فرماتا لئن شکرتم لأزیدنکم جیویں جیویں میریاں نعمتاں مل دیا جاویں انجے میں رب دے گن گاندا جاویں میں اللہ دا تیرے نال وعدہ ہے وال تیرے دل دے اندر میں اللہ کدی بے چینی نہ آون دے سا بلکہ جتھے بھی تینوں میں رب دی نعمت نظر آونی ہے یتفکرون فی خلق السماوات والارض اللہ دی ہر نعمت نو ویکھ کے تے یتفکرون او بندہ غور و فکر کریندا یارو اے بغیر نو پانی تا میں لیندا رہ ویندا مگر اے تا پھل جڑا تے پتر وی جڑے بڑے کڑوے بڑے سخت کوڑے مگر اس زمین کے تلویں پانی نال میں اور باغاں نو پانی لینا مگر انہاں وچوں تا کنوں بڑا میٹھا نکلدا ہے پیر بڑی میٹھی ہوندی ہے امرود دا ذائقہ جڑا ہے او الگ ہوندا ہے جدا پانی ایک نہر چ ملدا پیا ہے رقبہ وی کو ہے علاقہ وی کو ہے مگر انہاں دے پھلاں چ رس وکھری وکھری ہے یتفکرون فی خلق السماوات والارض جدا اے غور و فکر پیا کرے ہوندا ہے اس وقت تو دے بندے دے دل دے اندر اس بات دا یقین پیدا ہو ویندا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک جیوں جو غور و فکر کریندا ویندا ہے او دا دل منیندا ویندا ہے اللہ تیرے نال دا الہ کوئی نہیں تے میرے نال دا کمزور انسان اور تیری مخلوق جو کوئی نہیں ہے ربنا ما خلقت ذا باطلا جدا جڑی جڑی رب دی نعمت ویندا ہے تے من ویندا ہے دل او تے منیندا ہے کہ یارو اللہ نے اس نو بیکار نہیں بنایا اے نعم بنی ہے تاں دے وحدہ لا شریک ہون دی دلیل بنی ہے کلیم اللہ جے ایتھے آ کے تے قرآن بیٹھا پڑھدا ہے تے اے وی دلیل ہے کہ نو توفیق دیون والا کون ہے اونوں ایتھوں تک پہنچاون والا کون ہے اللہ فرماتا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم جیڑا رب دیاں نعمتاں دا شکر ادا کرنے والا ہوندا ہے ترتا ودا ہوے تاں اس آنا ڈٹھے دے گن ودا گاندا ہوندا ہے وقعودا جے بیٹھا ہے تاں تذکرے اسے دا بیٹھا کریندا ہے وعلی جنوبہم جی راتی ستا پیا تے پاسا پرتیندا ہے تاں او دے منہ چوں ایو ہی نکلدا الحمدللہ سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ فرماتا جی دے دل دے اندر ان دی سوچ پیدا ہو جاوے او دے سامنے نو ہی میں اللہ عبادت لکھ دیندا اللہ دی نعمت دی قدر کرنے والا آدمی اس دی ایک حرکت نو اللہ کریم نامہ اعمال عبادت لے دیتا ہے
تے جے اللہ دا کھا کے تے تھکا ہی اتنا منہ کر کے سٹے اللہ فرماندا ہے ول ای ہو جائے بندے نو میں اللہ ایتھے دنیا دے اندر کدی سکھ دا ساہ نصیب نہیں فرمایا. اس قوم نے اللہ دے اگے دعا کی تھی گل یاد ہے نا آکھن لگے اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء اللہ پاکا ساڈے واسطے آسمان تو کوئی انج دا کھانا تیار فرماوے آ جڑا ساڈے اگلیاں پچھلیاں واسطے عید دا ایک موقع بن جاوے آ عید الاولنا و آخرنا و آیتا منک. اللہ فرماندا ہے انہاں میرے کو منگیا میں انہاں نو عطا کر دیتا انہاں دھوپ تو سایہ منگیا میں سایہ عطا کر دیتا میں انہاں نو من تے سلوہ عطا کر دیتا بلکہ اللہ فرماتا انی فضلتکم علی العالمین. اس دور دے اندر جتنی عزت فضیلت اس قوم نو میں اللہ نے نصیب فرمائی ان دی عزت میں اللہ نے کہیں قوم نو نصیب نہیں فرمائی. حتیٰ کہ چل دیا اللہ کریم نے انہوں نے والے ایک دے حکم فرمایا. اللہ نے فرمایا لا تعدو فی السبت خیال کرے آئے یار ہفتے والے دن مچھی دا شکار نہ پہ کرے آئے. جڑے دن بولو ہفتے والے دن مچھی دا شکار نہ پہ کرے آئے. اور اللہ جو حکم فرمایا ہے اللہ دی نعمت دی قدر کرنے والا اتھائی کھلو ویندا ہے اللہ دے حکم نالو بغاوت نہیں کرنا. اور جس وقت اللہ نے فرمایا ہے کہ ہفتے والے دن تساں مچھلی دا شکار نہیں کرنا جس وقت اللہ والو اے حکم آیا ہے اور انہاں نو چاہیے آئی کہ جداں اللہ دیاں نعمتاں دیاں رہیاں سارے رل کے کھاندے رہ گئے ہو. اور جے اللہ نے منع فرمایا تا تانوں چاہیے اس تے بھی سارے مل کے عمل کرو. انج نا من سلوت سارے رل کے پی لیندے رہے ہو. دھوپ کو بچنا ہے تو سارے ہی اس بدل دا سایہ لیندے رہے ہو. ساریاں نعمتاں تساں رل کے کھاندے رہے. اللہ ایک دن اللہ نے فرمایا تساں جو میرے کولوں منگسو میں اللہ تانوں عطا کر دے سا. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ جو تساں میرے کولوں منگسو آتاکم تانوں عطا کون کر دے سی. بولو موٹیاں موٹیاں نعمتاں اللہ نے قرآن دے اندر بیان فرما دیتی ہیں. اللہ نے فرمایا جو منگنا ہی نے منگو یار تاڑیاں جھولیاں میں بھر دے سا. تو ایک مسئلہ تو قرآن نے سمجھا دیتا کہ تواڈیاں خالیاں جھولیاں نو بھرن والا ہے تو صرف کون ہے ایک اللہ دی ذات. تے جڑے آدن بھر دو جھولی اس لئے دل انجے کریندا کہ بندہ ایک پولا جڑا نا پسا کے لئی بیٹھا ہوئے. خالی جھولیاں نو بھرن والا کون ہے ایک اللہ دی ذات. تے اللہ دی نعمت نو پچاونا اے وی کہیں بندے دا کام ہوتا ہے. ہر بندے دا کام نہیں ہوتا. بھکھا کھوتا ہوئے نا او دے اتے بھاویں تسا دو وانے دے پٹھے لڑ کے تے انہوں لے آؤ چک کر کے لگا سی تے جے او دانے کھا کے رجا کھلوتا ہو سی او دلتیاں مرے سی کہ نہ مرے سی. مالک نو بھی دندی مارن تو چوپ پینج کیتی بیٹھے ملوم دے خاندانی گھر گھوڑے پالی رکھ دے دے 24 گھنٹے ساڈا ہی نہ کھوتیاں نال ہی وپار دا ہوندا ہے نا. اللہ دی نعمت نو پچاونا
یہ کمال بھی اس نو ملتا ہے جس دی زندگی نو اللہ پسند فرما لیتا ہے۔ خیر من سلوا پکے پکائے ملدے رہے ایک دن پیغمبر نو آکھن لگے کہ مزہ نہیں پہ آندا ہے، ہکو ایو بٹیرے تے گوشت تے حلوہ تے مٹھی چیزاں کھا کھا کے نا ہوں تھک پئے ہیں تے حضرت اللہ نو آکھ بھئی بس کرے سانو ہن انہاں دی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا کہ لیندے ہو بقلہا و قصائہا و فومہا و عدسہا و بصلہا، اے بھوکا شوکا ہووے نا وصل ٹماٹر مرچاں مسرا شسرا دی دال ان تڑکا شڑکا لگے ہوئے چنگی کراری بنی ہوئی ہوئے مرچا شرچا تیز ہوئے او مزہ دین دیئے ہون اے جڑے اتو پک کے آندے پین انہاں دا مزہ توجہ ہی نے انہاں کہ کو سبزی شبزی ہوئے کو ٹماٹر شماٹر ہوئے اللہ نے فرمایا اچھا اہبتو مصر اے نال شہر کھلوتا ہی نے ادھا ہی داخل ہو جاؤ فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ جو تساں چاندے ہو نہ تو انہوں او ساری چیزاں اس شہر چون مل رہی سے انہاں آکھا بے بھنڈی توری ہووے کوئی وصل شسل ہوویں کوئی تھوم ہوویں ٹماٹر ہوویں کوئی دال شال وغیرہ اے چیزاں ہونیاں چاہیے ہیں انجے ہون کھا کھا کے جڑا نا منہ انجے بے قرار جی ہویا ودا ہے یہ تھوڑی کو تیز مرچا نہ ہوئے ناک کی جو دھون نہ نکلے کھاون لگے او تھوڑی چاس نہیں آ دیکھو انہاں منگے اللہ او نعمت بھی انہاں نو اللہ فرمایا ٹھیک ہے آؤ تو انہوں اے شہر چ دے دینے جو تو انہوں چاہیے دا تو انہوں اتھوں مل رہے توجہ ہے تو اڈی انہاں دی اے مانگ بھی کہیں پوری کیتی بولو تو صحیح جیڑے تویزاں دے انکار کرنا لیو او تو بولو نا یار جیڑے ڈولے نال پتھی بیٹھے ہو بشک منہ پھیڑ کے بیٹھے رہ جاؤ اے انہاں نو ہی پتہ ہے کہ ساڈی یہ دعا قبول کرنے والا کون ہے اس واسطے انہاں منگیا تا کہیں دے کو منگیا ہے اللہ فرمائندہ ہے کہ ویکھو جیڑا بندے نال اللہ جیڑا بندہ میرے کولوں منگدا جائے تے منگنے چ لوٹ بھی کریندا جائے میں اس دے لوٹ بھی پورے کر دینا شرط اے ہے کہ میری نعمت دی بے قدری نہ کرے اللہ نے فرمایا شہر وچ لگ جاؤ چلے گا انہوں نے ہر شے اتھوں مل گئی ہن اگو اللہ پہ فرماتا ہے قال اتستبدلون الذي هو ادنى وڈے بد نصیب نکلے ہو کہ اعلی چیز نو چھوڑ کے ادنا چیز نو تساں پسند کر لیا ہے یعنی گوشت وڈا آلائی تساں او دے بدلے دے اندر مسرا دی دال نو چون لے آئے وڈے بے وقوف نکلے ہو جنہاں نے اللہ دی ایک اعلیٰ نعمت نو چھوڑ کے گھٹیا چیز نو پسند کر لے آئے اس دے بدلے دے اندر ہونا اگو اللہ دا قرآن فرماندہ ہے کہ جویں جویں او میں اللہ دیا نعمت کھاندے گئے اتو میں اللہ کریم نے فرمایا گئے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ بغضب من اللہ اللہ فرماندہ ہے جدا انہاں نے اعلی شے نو چھوڑ کے تے ادنا نو پسند کیتا ہے میں اللہ نے انہاں دیاں زندگیاں دوتے ذلت تے مسکنت تے ٹھپے لا چھوڑے باؤ بغضب من اللہ
انہاں دے اتے ہر ویلے میں اللہ دا غضب تے ناراضگی وسدی رہ گئی انہاں نو میں اللہ نے ذلیل و رسوا کر چھوڑیا اتھائیں دھکے تے تھڈے کھاندے رہ گئے انہاں نو میں اللہ نے امن تے سکون والی زندگی بالکل ختم کر دیتی انہاں دے اندر اج دیاں ذلت تے رسوائیاں پیدا کر دیتیاں کہ انہاں دے من پسندی دولت ملدی گئی مگر انہاں دے دل دے اندر میں اللہ نے چین تے سکون ختم فرما دیتا انہاں دا جرم کیڑا ہے ہائی اللہ دا قرآن اگو بیان فرماندا ہے ذالک بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ یکفرون بآیات اللہ انہوں نے مسلسل میں اللہ دی نعمت دی ناشکری کر دیتی آئی آیات مراد اللہ دیاں نعمتاں اللہ دی قدرت دیاں نشانیاں انہوں نے بار بار اللہ دی نعمت دی ناقدری کرنی شروع کر دیتی او دی بنیاد وچ میں اللہ نے انہاں دے اوتے ذلت رسوائی دے ٹھپے لا دیتے او بھائیو پہلا سپارہ نے تے سورۃ بقرہ دے اندر اللہ نے نقشہ انہاں بے حیاواں دا بیان فرما دیتا ہے اللہ کریم فرماندا ہے میں اللہ نے انہاں دے اوتے بڑیاں بڑیاں نعمتاں دتیاں مگر جو جو میں رب دیاں نعمتاں دی ناقدری کرے دے گائے میں اللہ والو انہاں دے اوتے ذلت دا ٹھپا لگ گیا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ ایک تو انہاں دے دل چ میں اللہ نے اطمینان ختم کر دیتا دوسرا والمسکنہ بھاویں او کھربا پتی ہووے نا مگر سونا دے دل نو ہمیشہ بھکھا ہی رکھیا ہے ہر وقت ذلیل و رسوا ہی رہے اسا انہاں نو عزت علی زندگی نصیب نہیں فرمائی حتیٰ کہ اللہ کریم فرماندا ہے جد او اتے گئے اساں تو آکھیا اتستبدلون الذی اتستبدلون الذی هو ادنا تسا ایک گھٹیا چیز نو پسند کیتا ہے تے اللہ نو ٹھکرا دیتا ہے اس گناہ دے چول میں رب والو توانو ذلت ملی اچھا ایک گل میں تھائیں سمجھاؤ انہوں نے آکھے اللہ سانو دالاں دے سبزیاں دے اور سبزی توڑے میرے واسطے حرام ہے یا حلال ہے بولو نا یار حلال ہے کہ نہیں ٹماٹر حلال ان کے نہیں مرچاں بھوکاں وصل بھوکاں جان دے یہ ساریاں چیزاں اللہ دیاں نعمتاں ہیں کہ نہیں یہ بھی تو اللہ دی کیا ہے نعمت ہے تے انہاں اگر اللہ دی نعمت ہی منگی ہے تو اللہ انہاں دے ذلت تے مسکنت دا ٹھپا کیوں لایا سوچن والی تو یہ گل ہے نا بھئی دتی تا اللہ انہاں نو اپنیاں نعمتاں ہیں حلال چیزاں دتی ہیں تے جے انہاں یہ منگی ہی ہیں تا اللہ ناراض کیوں ہو گیا بھائی ہاں میرا پوتر جب میرے کو آ کے پڑھ بات کوئی سمجھ آ سی نفرت کوئی نہیں کی تھی انہاں آکھیا بھئی اللہ اے ہکو کھانا کھا 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 کے اور تھوڑا جہا ذائقہ چینج ہونا چاہیے جی میں تساں آتے ہو ذائقہ چینج ہونا چاہیے بھئی ہمیشہ کلیم اللہ نو سن 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 کے تھکے ودیاں تھوڑا جہا دوے پاس ہوئی ذائقہ لے یہ ذائقے چینج کرے دے ہو نا تساں آتا کچھ نہ کچھ بنی اسرائیل والیاں تواڈے وچ بھی ہے من نہ کے لونا تحقیق کرنی چاہیے سننا ہر کہے نو چاہیے سننا ہر کہے نو چاہیے اللہ اللہ جدہ میرا سونا محمد معصوم آئے
باقی سارے سنن سنا ختم ہن جے سننا تو صرف میرے محمد دی زبان وچ قرآن ہی سننا بس اور کسے دی سماعت دی ضرورت نہیں ہے خیر اللہ نے اتنے مسئلہ جڑا سمجھایا اس نو سمجھن دی کوشش کرو سبزیاں تو انہاں کھادیاں من تے سلوا تو انہاں کھادے مگر انہاں دے کھادے دا اللہ نے قرآن وچ ذکر کیوں فرمایا اللہ اس امت نو کیڑا سبق دیونا چاہتا ہے او گل دی سمجھ آندی پئی نے آخر اللہ انہاں دا جو سارا واقعہ بیان کیتا ہے تا آخر اس واقعہ وچوں محمد دی امت واسطے اللہ نے کیڑا سبق تیار فرمایا ہے سبزی کھاندے رہے تو سبزی کھاونا کوئی جرم تو نہیں ہے مگر اللہ نے فرمایا انہوں نے ساڑھے کو سبزی منگی اسا نتیجہ یہ کڑھیا کہ ضربت علیہم الذلہ انہوں نے ذلت دا ٹھپا لاج اللہ نے اس امت نو مسئلہ سمجھایا ہے توجہ ہے نا تھوڑی سبزی کھاونا کوئی ناجائز یا حرام نہیں بے شک کھاؤ کھاندے رہو اے بھی میں اللہ دی نعمت ہے مگر اللہ فرماندا ہے جتھے تانوں ایک اعلیٰ قسم دی نعمت مل جائے ول او دے بدلے دے اندر کہیں گھٹیا چیز تے ڈھانا اے عقل مند بندے دا کام بولو توانو جو روسٹ ہویا گوشت ملے تو سا دال دے ویسو اپنے مزاج دی سچی امانت نال دسو توڑا میرا مزاج ویسی بھی یار کونی دال کھا لینے ہیں ہوئے ہوئے اتھائی تھوڑی جی تو انہوں کو دس سے جب دیگ پکی پئیے توڑی اس دیگ آلے پاس نظر رہنی ہے میں بھامے ساری دیہاڑی تھے پٹیں در آ جا گوشت گوشت ہی ہے نا ہوں گوشت جتھے آ جاوے تو اتھے کو ساگ یا دال حرام تا نہیں نہ ہوئی بندہ اگر کھاونا چاہے تو وہ بھی کھا سکتا ہے مگر ایک اہمیت اے دیونا جو نہیں ساگ میاں گوشت نالو اولا ہے دال گوشت نالو اولا ہے ایک ٹماٹر جڑا ہے اے بٹیریاں دے گوشت روسٹ نالو اولا ہے اے حماقت ہی ہو سکتی ہے ہاں اپنی پسند الگ ہو سکتی ہے بندے دا مزاج مختلف ہو سکتا ہے جہاں دل کرے گوشت کھا لے جہاں دل کرے ساگ کھا لے مگر جدا اے بندہ سوچ رکھے کہ نہیں اے ساگ گوشت نالو آلہ ہے تا ویکھن والے سارے اکثر جو تیتھو وڈا الو دا پٹھا اور کوئی نہیں تا اللہ کریم نے مسئلہ سمجھایا ہے سبزیاں بھی حلال ٹماٹر بھی حلال مرچاں بھی حلال دالاں بھی حلال مگر میں اللہ نے جڑا ہے فرمایا ہے اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر تساں ادنا ول ترجیح دیتی ہے تے اللہ نو چھوڑ دیتا ہے اللہ نے اس امت نو مسئلہ سمجھایا ہے کہ بزرگاں دے قول بھی ٹھیک ہے روایات بھی ٹھیک ہے حکایات بھی ٹھیک ہے تیرے مولوی بھی ٹھیک ہے مفتی بھی ٹھیک ہے سارے تیرے مشائخ تے اکابر تے بزرگ بھی ٹھیک ہے مگر فبی ای حدیث جیڑی اے سب تو اعلیٰ میں رب نے قرآن نازل فرمایا ہے جیڑا اینو چھوڑ کے تے بزرگاں ول ویندا ہے جیڑا اینو چھوڑ کے تے اکابراں ول ویندا ہے کیونکہ اعلیٰ بڑھایا تے میں رب نے قرآن بڑھایا ہے جیڑا قرآن دے ہوندیاں ول آکھے کہ فضائل اعمال چ اے لکھیا پیا ہے ول کوئی آکھے کہ علامہ احمد سعیدی کتاب چ اے لکھیا
لکھیا پیا ہے، ول کوئی آکھے کہ فلاں بزرگوں نے یوں لکھا ہے، ہم نے بزرگوں سے سنا ہے۔ اللہ فرماندا ہے توڑے بزرگ بھی ٹھیک ہے جی میں دالاں بھی ٹھیک ہے، توڑیاں لکھتاں بھی ٹھیک ہے جی میں توڑے مولوی ٹھیک ہے، توڑیاں سبزیاں تے ٹماٹر بھی توڑے واسطے ٹھیک ہے، مگر اللہ بن کے میں رب دا قرآن آیا ہے جیڑا اس اللہ نو چھوڑ کے تے مولویاں تے بزرگاں دے پیچھے ٹرنا گئے انہاں دی زندگی دوتے بھی انہیں لعنت دا ٹھپا لگ رہا ہے جی میں اسرائیلیاں تے لعنت دا ٹھپا لگ گیا ہے۔ گل دی سمجھ آئی کہ کوئی نہ، اللہ فرماندا ہے جی میں سبزیاں بھی حلال ہیں، دالاں بھی حلال ہیں، ٹماٹر بھی حلال ہیں، اساں انہاں دا انکار نہیں کریں دے، تو جو ہے ساڈے مولوی انجل تے ساڈے بزرگ انجل، اللہ فرماندا تیرے بزرگ بھی ٹھیک ہیں، تیرے مولویاں دیاں کتاباں بھی ٹھیک ہیں، مگر سب تو اعلیٰ خزانہ ہدایت دا بن کے آیا ہے تو میں رب دا قرآن بن کے آیا ہے۔ انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما کریم فرماندا ہے میرا سونا محمد الرسول اللہ اسا اس قرآن تے محمد دے دل مقدس سے نازل فرمایا ہے، تے پیغمبر دا وجود بھی میں رب دی بڑی نعمت اعلیٰ ہے، بلکہ احسان عظیم بن کے آیا ہے، نہ تے محمد دے نال دا میرے خزانے چور کوئی نہیں، نہ تیرے دل دوتے آون والے میرے قرآن دے نال دا اور کوئی نہیں ہے۔ او مولویاں وچوں اعلیٰ مولوی تا میرا محمد تے خطبات والیاں کتاباں وچوں جے اعلیٰ خطبات ہے تو میرا قرآن ہے۔ کیڑی کتاب ہے؟ میرا قرآن ہے۔ لہذا اللہ فرماندا ہے اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر۔ چلو زندگی رہی تو والے انشاءاللہ راتی مل سو۔